زہیر قین نے کہا آقا یہیں سے نپٹے لیتے ہیں، یہ ہیں کتنے، اتنی دیر میں ہم انہیں سب کو قتل کر دیں گے اور ختم کر دیں گے۔ حسین نے کہا زہیر جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، ہم ابھی تلوار نہیں نکالیں گے، ہم انہیں ماریں گے نہیں، معلوم تھا کہ حور کو آنا ہے، حور ادھر آئے گا۔ زہیر تم ابھی آئے ہو، تم ابھی کربلا کا جہاد سمجھ نہیں رہے ہو، جب تک تم کربلا میں پہنچو گے وہاں پہنچ کر تمہیں مکمل معرفت حاصل ہو جائے گی۔ تو وہاں بھی حسین نے اصول بنائے، اصول کربلا کے میدان میں جہاد کے اصول بنائے۔ حالانکہ حسین مظلوم تھے اور لشکر ظالم تھا، لیکن اصول جہاد حسین بنا رہے تھے، حسین بنا رہے تھے، اور ایسے ایسے اصول بنا گئے۔ بتا دیا کہ دیکھو میدان جہاد میں اگر امام وقت نصرت کے لیے پکارے تو مدد کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ جعفر جوفئی کہتے ہیں کہ ہم سوار ہو کر حسین کے کارواں سے قریب تھے کہ حسین نے بلوایا اور بلا کر کہا کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ چلو، کا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہ دیں۔ تو کہا اچھا اتنی تیز جاؤ کربلا سے نکل کر کہ ہماری حل من ناصرین کی آواز تمہارے کان تک نہ پہنچے ورنہ پچھتاؤ گے۔ تو تمام جعفر کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم جلدی سفر طے کر رہے تھے، چونکہ حسین نے کہہ دیا تھا کہ نقصان ہوگا، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ کربلا سے جلدی نکل جائیں، لیکن ایک منزل ایسی آ گئی جس میں چاروں طرف پہاڑیاں تھیں، اور وہاں پر ہم لوگوں کے کان میں یہ آواز آنے لگی حل من ناصرین، حل من ناصرین۔ تو راوی کہتا ہم نے دیکھا جعفر پہاڑوں سے اپنے سر کو پٹک کے مر گئے، اتنا سر کو پہاڑی پہ پٹکا کے مر گئے۔ حسین نے کہا تھا جو آواز سنے گا اور نصرت کو نہیں آئے گا اس کا نقصان ہوگا۔ حسین کی آواز اب تک آ رہی ہے۔ کچھ ایسے تھے کہ جو راستہ چھوڑ گئے، حسین نے کہا گھر لٹانا ہو تو ساتھ چلو، اولاد دے سکتے ہو تو ساتھ چلو، اور کچھ وہ تھے جنہیں بلا رہے تھے تم بھی آؤ، حبیب تم بھی آؤ، زہیر قین تم بھی آؤ۔ اور ایسے میں بعض ایسے بھی مسافر تھے جو محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور راستے میں دو ساتھی آ گئے، دو سگے بھائی کہیں اور جا رہے تھے، لیکن جب پتا چلا کہ حسین کے ساتھی کربلا جا رہے ہیں تو محبت میں وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ حسین نے سمجھایا کہ بہت کڑی منزل ہے، انہوں نے کہا آقا ہم امتحان دیں گے، ہم آپ کو کامیابی کے ساتھ دکھائیں گے کہ ہم آپ کے وفادار ہیں۔ اور پھر ایک منزل ایسی آئی کہ جب اصحاب و انصار جا رہے تھے میدان جنگ میں تو یہ دونوں سگے بھائی بھی آئے اور انہوں نے اذن طلب کیا اور کہا آقا ہمیں میدان جنگ کی اجازت دیجیے۔ عجیب واقعہ ہے، جب پڑھتا ہوں تو دل رونے لگتا ہے۔ عجیب واقعہ ہے یہ عاشور کے دن کا کہ دونوں آئے، حضور کے قدم چھوئے، قدم چومے، کا اذن دیجیے میدان جہاد کا۔ حسین نے دونوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا، دونوں بھائیوں سے کہا اچھا جاؤ اور جا کے میری نصرت کرو، دین کی نصرت کرو۔ لیکن جب چلنے لگے تو پشت کر کے نہیں گئے بلکہ پیچھے کو ہٹتے گئے، جیسے آپ علم، تابوت، تعزیے یا زری اور امام باڑے کے سامنے سے پیچھے کی طرف چلتے ہوئے دروازے کو جاتے ہیں، تو دونوں بھائی یوں چلے کہ رخ حسین کی طرف تھا اور پشت میدان کی طرف تھی، اور یوں چلتے جاتے اور ڈھاڑیں مار مار کے روتے جاتے اور آنسو بہتے جاتے اور چیخ کے روتے جاتے۔ جاتے جاتے حسین نے پھر واپس بلایا، کہا کیا خوف آتا ہے میدان جنگ سے؟ یہ جاتے وقت رو کیوں رہے ہو؟ تو کہا آقا اس لیے رو رہے ہیں کہ ہم دونوں اپنی جان بھی دے دیں گے مگر آپ کو بچا نہ سکیں گے۔ ہو گئی تقریر، ختم ہو گئی تقریر۔
آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، آپ نے گریہ کیا، گریہ کیا آپ نے۔ کیسے کیسے حسین کے ساتھی تھے میں کیا بتاؤں۔ تقریر کے آخری جملے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، لیکن نجم افندی نے ایک عجیب بات کہی اور بہت ہی فکری بات ہے۔ اپنے ایک نوحے میں انہوں نے کہا، 9 ماؤں نے در خیمہ سے دیکھی ہے لڑائی۔ 9 ماؤں نے، 9 مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو سجا کے میدان جنگ میں بھیجا، اور نجم کہتے ہیں کہ لڑتے ہوئے گرتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھا۔ جنگ بھی دیکھی، گھوڑے سے گرتے ہوئے بھی دیکھا، 9 ماؤں نے اپنے بچوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا۔ آنے والی کسی تقریر میں 9 ماؤں کا ذکر کروں گا، سب کے نام آپ کو سناؤں گا۔ اس وقت میں صرف یہ بتاتا ہوں، ایک ماں ایسی تھی کہ عجیب و غریب تھی۔ وہ ماں کون؟ وہ مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ۔ یہ صحابی ہیں حضرت علی کے، امام حسن کے، اور اب امام حسین کے صحابی ہیں، اور میدان جنگ میں آئے۔ کافی بوڑھے تھے، کمر جھک گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنی جھکی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر رومال سے کس کے باندھا تھا، اور کمر کو سیدھا کرنے کے لیے لکڑی کا ایک تختہ کمر میں باندھ کر اپنے عمامے سے کس کے کمر کے ساتھ لکڑی کا تختہ باندھ لیا تھا، اور گھوڑے پہ بیٹھے تھے تو اس شان سے جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہو، اور یوں سیدھے بیٹھ کر جو تلوار چلائی تو میمنہ میسرہ قلب لشکر کو، یزید کے لشکر کو الٹ کے رکھ دیا۔ بڑی شجاعت سے لڑے حسین، لڑائی دیکھ رہے تھے، لڑتے لڑتے آخر میں شہید ہوئے، اور حسین لاشا لائے۔ پہلے لاشا حسین در خیمہ پہ لاتے تھے تاکہ جو رونے والا ہے وہ اپنے وارث پہ رو لے۔ جب رو لیتی عورتیں تو لاشا اٹھا کے مقتل میں رکھاتے، ایک قنات گھیر کر مقتل بنایا تھا، وہاں لاشے کے بعد لاشا لے جا کے حسین رکھ دیتے تاکہ کوئی شقی میری زندگی میں میرے ساتھی کا سر نہ کاٹ سکے، اور اتنی جلدی لاشے پہ جاتے تھے کہ کوئی لاشے کو پامال نہ کر سکے۔ حسین نے اپنی زندگی میں کسی صحابی اور کسی عزیز کے سر کو نہیں کٹنے دیا۔ بس ابھی عباس و علی اکبر کے ساتھ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا لے کر حسین در خیمہ پہ پہنچے تھے، اور مسلم کا ہی خیمہ تھا، مسلم ابن اوسجہ کے خیمے کے در پر لا کر لاشا رکھا تھا، اور ابھی گفتگو عباس سے تھی کہ خیمے کا پردہ الٹا، ایک چھوٹا سا 8 برس کا بچہ، اور اس کے کمر میں اتنی بڑی تلوار تھی کہ زمین پر تلوار خط بناتی جا رہی تھی، اور وہ تیز دوڑتا ہوا میدان کی طرف جا رہا تھا۔ ایک بار حسین کی نظر گئی، اور ایک بار کہا، عباس یہ بچہ کون ہے جو برستے تیروں میں جا رہا ہے؟ عباس یہ کون بچہ ہے؟ حسین کی گفتگو سنتے ہی عباس تیز گئے اور جا کر اس مچلتے ہوئے بچے کو گود میں اٹھا لیا، اور گود میں لپٹائے ہوئے اپنے سینے سے حسین کی طرف چلے، اور بچہ ہے کہ مچلا جاتا ہے۔ مجھے چھوڑ دیجئے اے میرے آقا عباس، مجھے چھوڑ دیجئے۔ کہا آقا بلا رہے ہیں، حسین بلا رہے ہیں۔ بچہ چپ ہو گیا، جب اس نے حسین کا نام سنا تو چپ ہو گیا۔ عباس گود میں لے کے بچے کو آئے اور حسین کے سامنے گود سے بچے کو اتارا۔ حسین نے کہا، کس کے بیٹے